یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 17 مارچ 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون، مواد، سنہری متن، کرنتھیوں۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ جوابی مطالعہ: تیموتھیوس، زبور، کرنتھیوں۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی۔ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ، ہاں آؤ اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو اور ہر وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ اور سنو، اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خداوند کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ لوقا۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ لوقا۔ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، اور وہ گینسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلیاں پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر کشتی پر سے لوگوں کو تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔
یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو اشارہ کیا۔ دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کناروں پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ متی۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو۔ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ متی۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ متی۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت دینا، نہ سونا اپنی کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے، راستے کے لیے نہ جھولی لینا، نہ دو کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو، دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا، اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے۔ اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ یسایہ۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناؤں گا، نہ کہ وہ بنائے اور دوسرا بسے، وہ لگائیں اور دوسرے کھائیں، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناگہان ہلاک نہ ہوگی۔ گرنتھیوں، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت
مواد وہ ہے جو ابدی ہے اور نیست ہونے اور مخالفت سے عاجز ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت مواد ہیں، جیسے کہ کلام عبرانیوں میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ روح جو فہم، جان یا خدا کا مترادف لفظ ہے، واحد حقیقی مواد ہے۔ روحانی کائنات بشمول انفرادی انسان ایک مشترک خیال ہے جو روح کے الہی مواد کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسا کہ خدا اصل ہے اور انسان الہی صورت اور شبیہ ہے، تو انسان کو صرف اچھائی کے اصل، روح کے اصل نہ کہ مادے کی خواہش رکھنی چاہیے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ عقیدہ روحانی نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی دوسرا مواد یا عقل ہے، اور یہ پہلے حکم کو توڑتا ہے کہ تو ایک خدا، ایک عقل کو ماننا۔ لامتناہی عقل ابدیت کے ذہنی مالیکیول کی طرف سے سب کو خلق کرتی اور ان پر حکومت کرتی ہے۔ تخلیق ہمیشہ سے ظاہر ہو رہی ہے اور اسے اپنے لازوال ذرائع کی فطرت کے باعث ظاہر ہونا جاری رکھنا چاہیے۔ بشری فہم اس ظہور کو الٹ کر دیتا ہے اور خیالات کو مادی کہتا ہے۔ لیکن بیج اس کے اندر ہی ہے، محض ایسے ہی جیسے الہی عقل سب کچھ ہے اور سب کچھ پیدا کرتی ہے، جیسے عقل قصیر کرنے والی ہے اور عقل کا لامتناہی خیال انسان اور کائنات پیداوار ہے۔ واحد ذہانت یا سوچ کا مواد ایک بیج یا ایک پھول خدا ہے جو اس کا خالق ہے۔ اگر روح حقیقی اور ابدی ہے تو مادہ اپنی فانیت کے ہمراہ حقیقی نہیں ہو سکتا۔ ہماری نظر میں کیا چیز مواد ہونی چاہیے؟ غلطی، تبدیل ہونے والا اور فنا ہونے والا، قابل تغیر اور فانی، یا غلطی سے مبرہ، ناقابل تغیر اور لافانی؟ نئے عہد نامے کا ایک مصنف تفصیل کے ساتھ ایمان یعنی عقل کے معیار کو امید کی ہوئی چیزوں کے اعتماد کے طور پر بیان کرتا ہے۔ الہی سائنس میں جہاں دعائیں ذہنی طور پر ہوتی ہیں، وہ سب اس خدا کے حضور پہنچیں جو مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ محبت اپنی موافقت اور اپنی نوازشوں میں غیر جانبدار اور عالمگیر ہے۔ یہ وہ کھلا چشمہ ہے جو چلاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو پیاسا ہو پانی کے پاس آئے۔ خدا انسان سے متاثر نہیں ہوتا۔ الہی کان ایک سمعی اعصاب نہیں ہے، یہ سب کچھ سننے والی اور سب کچھ جاننے والی عقل ہے جو انسان کی ہر ضرورت کو ہمیشہ جانتی ہے اور جس کے وسیلہ سے یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ یسوع نے مادیت کی نااہلیت کو اس کے ساتھ ساتھ روح کی لامحدود قابلیت کو ظاہر کیا، یوں غلطی کرنے والے انسانی فہم کو خود کی سزاؤں سے بھاگنے اور الہی سائنس میں تحفظ تلاش کرنے میں مدد کی۔ اگر ہم مسیح یعنی سچائی کی پیروی کرنے کے خواہاں ہیں تو یہ خدا کے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے۔ یسوع نے کہا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ وہ جو منبع تک پہنچے اور ہر بیماری کا الہی علاج پائے گا، اسے کسی اور راستے سے سائنس کی پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ساری فطرت انسان کے ساتھ خدا کی محبت کی تعلیم دیتی ہے، لیکن انسان خدا سے بڑھ کر اسے پیار نہیں کر سکتا اور روحانیت کی بجائے مادیت سے پیار کرتے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے احساس کو روحانی چیزوں پر مرتب نہیں کر سکتا۔ محبت راہ کو متاثر کرتی، روشن کرتی
नामजद करती और रहनुमाई करती है। दुरुस्त मकासद ख्यालात को शह देते और कलाम और अमाल को क़ुव्वत और आज़ादी देते हैं। मोहब्बत सच्चाई की अलतार पर बड़ी राहबा है। फ़ानी अक़ल के पानियों पर चलने और कामिल नज़रिया तश्कील देने के लिए सब्र के साथ इलाही मोहब्बत का इंतज़ार करें। सब्र को अपना पूरा काम करना चाहिए। सच्चाई के मुतालबात रूहानी हैं और वो बदन तक अक़ल के वसीला पहुँचते हैं। इंसान की ज़रूरियात के बेहतरीन तर्जुमान ने कहा, अपनी जान की फ़िक्र न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। खुदा कामलियत का मुतालबा करता है, मगर तब तक नहीं जब तक कि रूह और बदन के माबैन जंग नहीं लड़ी जाती और फतह हासिल नहीं की जाती। कदम ब कदम वजूदियत के रूहानी हक़ाइक़ को हासिल करने से पेशतर मादी तौर पर खाना पीना या पहनना बंद करना मुनासिब नहीं। जब हम सब्र के साथ खुदा का इंतज़ार करते और रास्तबाजी के साथ सच्चाई की तलाश करते हैं, तो वो हमारी राह में रहनुमाई करता है। इंसानी खुदी को अंजीली तबलीग मिलनी चाहिए। आज खुदा हमसे इस काम को कबूल करने का और जल्दी से अमली तौर पर मादी को तर्क करने और रूहानी पर अमल करने का मुतालबा करता है, जिससे बैरूनी और असली का तयन होता है। अक़ल की साइंस तालीम देती है कि बशर को बेहतर काम करने के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। ये नेक काम करने की थकावट को ख़त्म कर देता है। खैरात देना हमें हमारे खालिक की खिदमत में मुफलिस नहीं बनाता, ना ही इसे रोकना हमें दौलतमंद बनाता है। सच्चाई से मुतल्लिक़ हमारी समझ के तनासुब में हमारे अंदर क़ुव्वत है और हमारी ताकत सच्चाई को इजहार देने से कम नहीं होती। अच्छाई इंसान के हर लम्हे का मुतालबा करती है, जिसमें हस्ती के मसले का हल निकालना होता है। अच्छाई की तक़दीस खुदा पर इंसान के इन्हिसार को कम नहीं करती, बल्कि उसे बुलंद करती है। ना ही तक़दीस खुदा के लिए इंसान के फ़राइज़ को ख़त्म करती है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए बड़ी ज़रूरत को ज़ाहिर करती है। क्रिश्चियन साइंस खुदा की कामलियत से कुछ नहीं लेती, मगर पूरा जलाल ये उसी को मंसूब करती है। अपने चाल चलन की पुरानी इंसानियत उतारते हुए इंसान लाफानियत को पहन लेते हैं। इंसानों को धुंधलाने वाली मुतनाही अशकाल से आगे देखना चाहिए, अगर वो चीज़ों के हकीकी फ़हम को हासिल कर सकें। अक़ल के नाकाबिल तलाश दायरे के अलावा हम आराम कहाँ देख सकते हैं। हमें गौर करना चाहिए कि हम कहाँ चलते हैं, और हमें उससे वो तमाम ताकतें लेते हुए अमल करना चाहिए जिसमें हमारा वजूद है। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी रूह है, ना कभी मादे का और ना कभी मादे में, ये इदराक खुदा में सब कुछ अच्छा पाते हुए और किसी दूसरे शाऊर की ज़रूरत महसूस ना करते हुए खुद कामलियत की तरफ वसी होगा। अब मैं मेरी बेकर इर्डी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए।
فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔